لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ثنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا، زمین و آسماں تیرے یہ موجود و عدم تیرا. جو دنیا میں تیرا کھا کر شکوے کرے یا رب، تعجب ہے کہ اس پر بھی ہو لطف و کرم تیرا. جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، اور اگر تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. واجب الاحترام عزیزان گرامی، قرآن کریم کی 30ویں پارے کی سورۃ العصر آپ کے سامنے تلاوت کی، جو قرآن کریم کی چھوٹی سورت ہے. اس سورت میں اللہ کریم نے انسانوں کو ایک پورا نظام دیا ہے، ایک ضابطۂ حیات دیا ہے، زندگی گزارنے کا ایک ڈھنگ بتلایا ہے، انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کا ایک حسن بتلایا ہے. اور اس صورت میں اللہ کریم نے زمانے کی قسم اٹھائی ہے. قسم اٹھانا کسی چیز کی تاکید اور پختگی پر دلیل ہوتا ہے. قسم اٹھانے کی ضرورت اس کو پیش آتی ہے جس کی بات میں خدا نخواستہ کوئی شک شبہ اور تردد ہو. اللہ کریم کو قسم اٹھانے کی ضرورت کوئی نہیں، اسی لیے کہ اللہ کی ہر بات سچی ہے، پکی ہے، اٹل ہے اور حتمی ہے، یقینی ہے اور قطعی ہے، کنفرم ہے اور سالڈ ہے.
ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ سے بڑھ کر خوبصورت بات کس کی ہو سکتی ہے؟ لیکن پھر بھی اللہ نے قسم اٹھائی، کیوں؟ مجھے اور آپ کو اہمیت کا پتہ چل جائے کہ اللہ جس بات پر قسم اٹھا رہے ہیں اس بات میں وزن کتنا ہے، اس بات کی اہمیت کتنی ہے، اس بات کی حیثیت کیا ہے۔ اور جن چیزوں کی اللہ قسم اٹھائے ان چیزوں کی قدر بھی بڑھ جاتی ہے۔ اللہ نے فجر کے وقت کی قسم اٹھائی، والفجری، 10 راتوں کی قسم اٹھائی ذی الحجہ کی، ولیال عشری، جفت اور طاق کی قسم اٹھائی، والشفع والوتر، رات کی قسم اٹھائی، واللیل اذا یسر، تین اور انجیر کی قسم اٹھائی، والتین، زیتون کی قسم اٹھائی، والزیتون، کوہ طور کی قسم اٹھائی، والطور سینین، مکہ مکرمہ کی قسم اٹھائی، وہذا البلد الامین، چاشت کے وقت کی قسم اٹھائی، والضحیٰ، اور یہاں پر عصر کے وقت کی قسم اٹھائی، والعصر، عصر حقیقت میں زمانے کو کہتے ہیں اور زمانے ہی پر ہمارا مدار ہے۔ لوگ کہتے ہیں زمانہ خراب ہے، فرمایا زمانہ تو اللہ نے پیدا کیا، یقلب اللیل والنہار، رات اور دن کا نظام تو اللہ چلاتا ہے، سورج اور چاند کا نظام تو اللہ چلاتا ہے، ستارے اور سیارے تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، گرمی اور سردی کا نظام تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو فرمایا کہ زمانہ تو اللہ ہے، زمانے کو برا مت کہو، لا تسب الدہر، پختو کی وائی زمانہ خراب ادا، اس کو یوں کہو زمانہ خراب ادا، میری وجہ سے خراب ہے، زمانہ خراب نہیں ہے، زمانہ خراب ادا، میں ٹھیک ہو جاؤں زمانہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہاں پر عصر زمانے کو کہتے ہیں اور عصر کے وقت کو بھی کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں عصر کے وقت کو صلاۃ الوسطیٰ کہا گیا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، پابندی کرو نمازوں کی اور عصر کی نماز کی۔ عصر کی نماز کو الگ سے ذکر کیا گیا، یہ بیچ کی نماز ہے، اس میں اکثر کاروبار عروج پر ہوتا ہے۔ کسی کو اگر کاروبار سمیٹنا اور وائنڈ اپ کرنا ہے وہ بھی بہت بیزی ہوتا ہے، اور گاہک کو جلدی خریداری کر کے گھر جانا ہوتا ہے وہ بھی جلدی میں ہوتا ہے۔ تو اس عصر کی اہمیت کو بھی بتایا گیا، والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ کیا قسم ہے؟ ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، تباہی میں ہے، ہلاکت میں ہے، تنزلی میں ہے، مندی میں ہے، ناکامی ہے۔ انا تاکید کے لیے آتا ہے، حرف مشبہ بالفعل، سارے انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، سوائے ان کے جنہوں نے نیک عمل کیے،
وتواصوا بالحق، سوائے ان کے جو حق کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہے، تواصوا بالصبر، سوائے ان کے جو صبر کرتے رہے، کراتے رہے۔ اب ایک نکتہ سمجھیے، ہر چیز میں اللہ نے عروج بھی رکھا، زوال بھی رکھا، تیزی بھی رکھی اور مندی بھی رکھی، اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے، اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ اب ایک درخت ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے سایہ دار بھی ہے، پھلدار بھی ہے، خوبصورت بھی لگتا ہے، تناور بھی ہے، کداور بھی ہے، مضبوط بھی ہے، اس کی جڑ بہت مضبوط ہے، کھجور کے درخت کو دیکھ لیں۔ لیکن یہ درخت یوں ہی نہیں پیدا ہوا، ڈے ون اور پہلے دن سے یہ درخت یوں نہیں تھا، اس کی ایک ہسٹری ہے، اس کا ایک ماضی ہے، اس سے پہلے اس پر ایک زمانہ گزرا ہے، اس کی ابتدا کیسی تھی؟ ایک چھوٹا سا بیج یا ایک چھوٹی سی گٹھلی، انگلی کے ایک پورے کے برابر گٹھلی تھی، اس گٹھلی کو زمین میں دبایا، مٹی میں لت پت کیا۔ اگر یوں ہی پھینک دیتے، اس کو مٹی میں لت پت نہ کرتے، دباتے نہیں، تو درخت تو کیا چھوٹی سی کونپل بھی نہ نکلتی۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، یہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے۔ اقبال مرحوم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا۔ تو جس طرح وہ گٹلی تھی، لیکن اس کو خوب مٹی میں دبایا، خوب اس کو لت پت کیا، خوب اس کو خاک آلود کیا، اور پھر اس کی دیکھ بھال بھی مسلسل کی، اس کو پانی ڈالتے رہے، اس کی نوک پلک درست کرتے رہے، تو تدریجاً آہستہ آہستہ مسلسل دیکھ بھال اور نگرانی کی وجہ سے آج وہ تناور درخت بن چکا ہے۔ اسی طرح آپ ایک گھر کو لے لیں، ایک بہترین عمارت ہے، 10 منزلہ عمارت ہے، اس کا ایلیویشن بھی اچھا، اس کا کلر کمبینیشن بھی اچھا، اس کی فاؤنڈیشن بھی مضبوط، لیکن یہ عمارت یوں ہی نہیں بنی تھی پہلے دن سے، اس کی ایک ابتدا تھی، اس کی ایک بنیاد تھی، اس کا ایک ماضی تھا، اس پر ایک زمانہ گزرا ہے کہ کھڈا کیا گیا تھا، پھر دھوپ تھی، پھر مٹی تھی، پھر گرد و غبار تھا، پھر جو ہے نا پسینے تھے، اور پھر اس کی بنیادوں پر دن رات محنت تھی، اور پھر اس کی نگرانی تھی، اس کو پانی دینا تھا، مسلسل نگرانی کے بعد آج یہ بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح انسان ہے، بہت خوبصورت انسان ہے، قد بھی اس کا اچھا ہے، رنگ بھی اس کا صاف ہے، باڈی بھی اس کی اچھی ہے، ہوشیار بھی بہت ہے، تعلیم بھی بہت ہے، بولتا بھی بہت اچھا ہے، ساری سہولیات اللہ نے دے رکھی ہے، لیکن یہ انسان پہلے دن سے ایسا نہیں تھا، اس کا ایک ماضی تھا، اس پر ایک زمانہ گزرا ہے۔ جب یہ ماں کے پیٹ میں تھا تو نطفہ تھا، پھر وہ خون کے لوتڑے میں تبدیل ہوا، پھر وہ گوشت کے لوتڑے میں تبدیل ہوا، پھر اس پر ہڈیوں کی چادر چڑھائی گئی، پھر اس میں روح ڈالی گئی، پھر وہ کروٹیں لیتا رہا، پھر ماں کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ میں آیا، پھر اس کے منہ میں آہستہ آہستہ دانت آئے، ہاتھوں میں طاقت آئی،
پاؤں میں قوت آئی، آنکھوں میں بینائی آئی، کانوں میں شنوائی آئی، زبان میں گویائی آئی، روتا تھا ہنستا تھا، بیمار ہوتا تھا صحت مند رہتا تھا، رات کی سیاہی کو دیکھا، دن کے اجالے کو دیکھا، دھوپ کی تمازت کو برداشت کیا اور چھاؤں کی ٹھنڈ کو برداشت کیا۔ اس پہ گرمی سردی کا زمانہ آیا، اس پہ تکلیف اور راحت کا زمانہ آیا، تب جا کر یہ انسان بنا ہے۔ تو ہم بھی اپنی بنیاد کو دیکھیں، پھر آپ اسلام کو دیکھیں۔ اسلام آج پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، تقریباً 1.25 یا 2 ارب مسلمان ہیں۔ سب سے زیادہ مذہب کے پیروکار اسلام کے پیروکار ہیں، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، ایشیا سے افریقہ تک، امریکہ سے یورپ تک، پہاڑ کے دامن میں اور سمندر کے جزیروں میں آپ کو ہر جگہ اسلام نظر آتا ہے۔ لیکن اسلام کا بھی ایک ماضی تھا، اسلام کا بھی ایک زمانہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ کہا تھا، تو اس وقت زمین پر یہ جملہ کہنے والا ایک اللہ کا رسول تھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مخالفت، تکلیفیں، نعرے، آوازیں، سب سے پہلے سگے چچا ابو لہب نے پتھر آپ کی طرف پھینک کر کہا تھا، تبا لک سائر الیوم الہذا جماعتنا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ اسلام پھلتا گیا، پھولتا گیا، بڑھتا گیا۔ میرے محترم دوستو، جب انسان اپنے ماضی کو یاد رکھتا ہے تو پھر اللہ پاک اس کو سنورنے کی توفیق دیتے ہیں۔ اور جو قومیں اپنا ماضی بھول جاتی ہیں، اپنی تاریخ بھول جاتی ہیں، اپنے آباء و اجداد کو بھول جاتی ہیں، اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو بھول جاتی ہیں، وہ قومیں ہلاک ہو جاتی ہیں۔ تو والعصری، زمانے کی قسم، کیا مطلب؟ کہ زمانے کی تیزی کی طرف اشارہ ہے، زمانہ تیزی سے گزر رہا ہے۔ جو قومیں بھی ہلاک ہوئی انہوں نے زمانے کی قدر نہیں کی، انہوں نے وقت کو کارآمد نہیں بنایا، انہوں نے وقت سے فائدہ نہیں لیا، انہوں نے وقت کے مطابق نبی کو نہیں پہچانا، انہوں نے وقت کے مطابق بات نہیں کی، انہوں نے وقت اور زمانے کے مطابق حکمت عملی اور پلاننگ نہیں کی۔ والعصری، زمانے سے زمانے کی تیزی کی طرف اشارہ ہے، یہ زمانہ گزر رہا ہے۔ عمر ہو رہی ہے مثل برف کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم۔ ایک برف والا وہ برف بیچ رہا ہے، کوئی خریدنے والا نہیں، وہ آواز لگاتا ہے، لوگوں میرا سرمایہ پگھل رہا ہے، خرید لو۔ کیونکہ اس برف کو اگر دھوپ میں رکھو گے اور اس سے شربت نہیں بناؤ گے، اس سے لسی نہیں بناؤ گے، تو وہ برف پگھل جائے گی۔ اسی طرح عمر پگھل رہی ہے، نمازیں نہیں پڑھو گے عمر گزر رہی ہے، تلاوت نہیں کرو گے عمر گزر رہی ہے، روزے نہیں رکھو گے عمر گزر رہی ہے، زکوٰۃ نہیں دو گے عمر گزر رہی ہے، تبلیغ نہیں کرو گے عمر گزر رہی ہے، جہاد میں نہیں جاؤ گے عمر گزر رہی ہے، صدقہ خیرات نہیں کرو گے عمر گزر رہی ہے، اللہ کو راضی نہیں کرو گے عمر گزر رہی ہے۔ والعصری سے زمانے کی تیزی کی طرف اشارہ ہے، اور دوسرا اشارہ زمانے کے تغیرات کی طرف ہے کہ زمانہ ہر وقت ایک جیسا نہیں رہتا، یکساں نہیں رہتا، تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ بھائی جب دن شروع ہوتا ہے تو ڈائریکٹ اجالا ہو جاتا ہے جیسے ابھی ہے؟ نہیں،
فجر سے پہلے جو صبح صادق کا وقت ہوتا ہے اس میں ہلکی ہلکی پھو پٹتی ہے، ہلکی ہلکی کرنیں نمودار ہوتی، تھوڑا تھوڑا اجالا ہوتا ہے، پھر اشراق میں اور زیادہ ہو جاتا ہے، پھر زوال کے وقت بالکل ہر چیز روشن ہو جاتی ہے۔ ابتدا الگ ہے، بیچ کا زمانہ الگ ہے، اور جب دن ڈھلنے لگتا ہے وہ الگ ہے تو دن صبح صادق سے لے کر مغرب تک ہے دن، لیکن ایک جیسا نہیں ہے۔ آج کل صبح سردی ہوتی ہے، جو دھوپ نکلتی ہے سردی کم ہونے لگتی ہے تو سارا دن، لیکن سب میں موسم ایک جیسا نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھیں۔ تو زمانے میں تغیرات ہوتے ہیں، بچہ تھا، لڑکا ہوا، جوان ہوا، بوڑھا ہوا، ماں کے پیٹ میں تھا، دنیا کے پیٹ میں آیا، قبر کے پیٹ میں گیا، جہنم یا جنت کے پیٹ میں گیا۔ روشنی کم تھی، پھر بڑی، پھر اور بڑی، پھر گھٹنے لگی۔ سردی زیادہ تھی، پھر کم ہوئی، پھر اور کم ہوئی، پھر زیادہ ہو گئی۔ زمانہ یکساں نہیں رہتا، ہم فائدہ اٹھا لیں۔ اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ صحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ غنا کا قبل فقرک، اپنی مالداری کو غریب ہونے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ فراغ کا قبل شغلک، اپنی فرصت اور فراغت کے لمحات کو مشغولیت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ آج اگر ہمت اور صحت ہے، صلاۃ التسبیح پڑھ سکتے، ضروری نہیں ہے کہ کل ہمت ہو۔ آج پیسے ہیں، صدقہ دے سکتے ہیں، اللہ کی راہ میں دے سکتے، ضروری نہیں ہے کہ کل بھی پیسے ہوں۔ آج اپنے ارادے سے داڑھی رکھ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ کل مہلت ملے۔ آج کسی سے جا کر معافی تلافی کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ کل بھی ایسا ذہن ہو۔ تو والعصر، زمانے کی قسم کیوں کھائی؟ نمبر 1، زمانے کے گزرنے کی طرف اشارہ ہے۔ ایک مضمون ہے عزم اور جزم، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میں کون ہوں، کیا ہوں، یہ مجھے پہلے دن سے پتا ہونا چاہیے۔ میں کون ہوں، کیا ہوں، مجھے پہلے دن سے پتا ہونا چاہیے۔ آج انگریزوں کو پتا ہے ہمارا مشن کیا ہے، ہم نے اسلام کو کیسے مٹانا ہے، ہم نے اسلام کے خلاف کیسے سازشیں کرنی ہے، ہم نے اپنے مذہب کو کیسے پروموٹ کرنا ہے، ہم نے مسلمانوں کی معیشت کو کیسے جکڑنا ہے، ہم نے مسلمانوں کو کیسے کمزور کرنا ہے، ہم نے مسلمانوں کو کیسے آپس میں دست و گریباں کرنا ہے، کیسے ان کو کشت و خون میں جو ہے وہ ڈبونا ہے۔ ان کو پتہ ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ مسلمان نوجوان وہ فیس بک میں آئی ڈی بنانے پر اور فرینڈز بنانے پر لگا ہوا ہے، وہ واٹس ایپ میں لگا ہوا ہے، وہ ڈراموں میں لگا ہوا ہے، وہ فلموں میں لگا ہوا ہے، وہ میچز میں لگا ہوا ہے، وہ سیاسی ٹاک شوز دیکھنے میں لگا ہوا ہے، وہ اپنی دکانداری میں لگا ہوا ہے، اس کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ ایک مسلمان کتنا بڑا ویژن لے کے دنیا میں آیا، ایک مسلمان کتنا بڑا مقصد لے کے دنیا میں آیا، ایک مسلمان کا آبجیکٹو کیا ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو بنانے میں اور ان کا مائنڈ سیٹ بنانے میں 63 سال گزار دی، فاقے برداشت کیے، تانے برداشت کیے، خاندان کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا، مشقتیں برداشت کی۔
اتنی قربانیوں کے بعد امت کو بنایا، اور آج اس امت کو پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ ایک سمجھدار یعنی ہائیلی کوالیفائڈ MBA کیا ہوا ہے، چارٹر اکاؤنٹنٹ ہے، ماسٹر آف کمپیوٹر سائنس میں اس نے ڈگری لی ہوئی ہے، ٹھیک ہے بھائی، لیکن تمہارا ویژن کیا ہے؟ بس کہتا ہے یار کوئی اچھی جاب مل جائے، پھر بس یار اس کے بعد ایک اچھی سی گاڑی خرید لوں گا، پھر ایک اچھا سا گھر خرید لوں گا، پھر کسی لڑکی سے شادی کر لوں گا، پھر اپنے بچوں کا لائف سیٹ کروں گا، پھر آگے کچھ نہیں۔ آپ سوچے تو صحیح، یعنی اتنا قیمتی قرآن اور اتنا پیارا نبی اور اتنی مبارک تعلیمات اور صحابہ کی اتنی بڑی قربانیاں اور تابعین اور اکابرین کی اتنی محنتیں صرف اس لیے تھی، اس سے آگے ہم نہیں جا رہے۔ تو مسلمان اس کو سوچے، قرآن کے ایک لفظ پر سوچے گا، گھنٹوں سوچتا رہے گا، ایسے نکات اس سے نکلیں گے۔ والعصر، زمانے کی قسم۔ اب کتنے لوگ ہیں قرآن نہیں پڑھنا آتا، بس سورہ اخلاص اور الحمد سیکھی ہوئی ہے، 60 سال پہلے بھی یہی علم تھا، 60 سال بعد بھی یہ علم ہے۔ اچھا، جو قرآن پڑھتا ہے اس میں بہت سے صحیح نہیں پڑھتے۔ آپ کسی قاری کے سامنے بیٹھے، آپ کو لگ پتہ جائے گا آپ کتنے پانی میں، اور اگر کوئی صحیح پڑھتا ہے اس کو ترجمے کا نہیں پتا، پڑھ تو رہا ہے، 60 سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر سے شروع کرتا ہے، سبحانک اللہم بحمدک کا شروع ہوتا ہے، آخر میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 4 رکعتوں میں اس نے کیا پڑھا، اور 60 سال سے پڑھتا رہا، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا مطالبہ کیا ہے؟ میں اللہ سے مانگ کیا رہا ہوں؟ مانگنے کا ڈھنگ کیا ہے؟ مانگنے کا سلیقہ کیا ہے؟ ان 60 سالوں میں 50,000 میں نے نمازیں پڑھی، لیکن دل کی تار اللہ سے نہیں جڑی، استحضار کی کیفیت نہیں پیدا ہوئی، ایک کنسنٹریشن اور خشوع اور خضوع میں نہیں حاصل کر پایا۔ اس نماز نے مجھے بے حیائی اور برے کاموں سے نہیں روکا، اس نماز نے میرے دل کو دنیا سے غافل نہیں کیا، اس نماز نے مجھے فکر آخرت پیدا نہیں ہونے دی۔ تو یہ میری کون سی نماز ہے؟ اقبال نے یہی تو کہا، تو جو سربا سجود ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ نہ مسجد میں، نہ مندر میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ اس ایک بات کو سمجھ لے، والعصر، زمانے کی قسم، سارے انسان خسارے میں ہیں، سارے انسان خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اب ایمان لائے، ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ بس چچا کلمہ ویلے دادا مسلمان دے، جس نے کلمہ پڑھا وہ مسلمان ہے، اس سے آگے کیا ہے؟ اس سے آگے کچھ نہیں پتا۔ الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، ایمان مفصل اور ایمان مجمل۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ میں ایمان لائے اللہ پر، اللہ کہاں ہے، اللہ کی طاقت کیا ہے، اللہ کا نظام کیا ہے، اللہ کا تصرف کیا ہے، اس کے فرشتوں پر، فرشتوں کی تعداد، فرشتوں کی طاقت، فرشتوں کی ڈیوٹی، فرشتوں کا نظام، کتب ہی، اللہ کی کتابیں، اس میں تعلیمات، اس میں ہے کیا، ورسلہ، اس کے رسولوں کا مقصد، ان کے رسولوں کا ویژن، ان کے رسولوں کی محنت، قیامت کا دن، ججمنٹ ڈے،
مالک یوم الدین، یوم جزا، یوم سزا، یوم الفصل، یوم الطلاق، یوم المیقات، یوم الجمع، یوم التغابن، یوم الحسرت، یہ دن کیا ہے اور تقدیر کیا ہے، اور مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اور پھر ایمان مجمل کما ہوا باسمائی و صفاتی وقبلت جمیع احکامی، اسلام کے سارے احکامات کو میں نے قبول کیا۔ یہ ایمان کی ڈیفینیشن ہی ہمیں نہیں پتہ۔ بہت سے لوگوں کو ایمان مفصل اور مجمل نہیں آتا، جس کو آتا ہے اس کو معنی کا پتہ نہیں۔ اس ایک لفظ میں اتنی گہرائی ہے کہ اگر ہم غور کریں تو اپنے آپ کو مومن کہنے میں بھی شرم آئے۔ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا، جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو لرزہ طاری ہو جاتا ہے، شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہوں کہ میں تو جانتا ہی نہیں۔ الا الذین آمنوا، اور پھر وعملوا الصالحات، یہی تو وجہ تھی جب چند لوگوں نے آ کر کہا آمنا، قالت الاعراب آمنا، اللہ نے فوراً فرمایا قل لم تؤمنوا، اے نبی ان لوگوں سے کہہ دو تم ایمان نہیں لائے، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تمہارے دل کی گہرائی میں رچا بسا نہیں، ایمان اندر اترا نہیں، ایمان زبان پر ظاہر نہیں ہوا، ایمان آنکھوں سے ظاہر نہیں ہوا، ایمان کانوں سے ظاہر نہیں ہوا، ایمان والے کام ہاتھوں نے نہیں کیے، ایمان والے کام پاؤں نے نہیں کیے، ایمان والا دل دماغ نظر نہیں آ رہا، ایمان والے کام نظر نہیں آ رہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان ہے کچھ بھی نہیں۔ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم اعضا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ اعضا میں نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو رعشہ سیماب، وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی، آج اس سجدے کو ترستے ہیں ممبر و محراب۔ الا الذین آمنوا، اور پھر ایمان کے بعد وعملوا الصالحات، ایمان سمجھ میں آئے گا تو نیک عمل کریں گے، صحیح عمل کریں گے، ایمان کی اہمیت کا پتہ چلے گا تو اخلاص آئے گا، اللہ کی سزا پر ایمان آئے گا تو گناہوں سے بچیں گے، جہنم پر پختہ ایمان آئے گا تو جہنم سے ڈریں گے، جنت پر پختہ ایمان بنے گا تو جنت کی طلب میں آگے بڑھیں گے۔ الا الذین آمنوا، سب خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے، اور ایمان میں نے کہہ دیا صرف کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ زبان سے جب کہو گے تو پھر آپ کے اعضاء اس کے مطابق کام کرتے ہوئے نظر آئے۔ ایک آدمی زبان سے کہہ رہا ہے، سنو میری بات، ایک آدمی زبان سے کہہ رہا ہے میں نے پشاور جانا ہے، میں نے پشاور جانا ہے، میں نے پشاور جانا ہے، لیکن رخ اس کا کوئٹے کی طرف ہے۔ ایک آدمی زبان سے کہہ رہا ہے، زبان سے کہہ رہا ہے میں نے دبئی جانا ہے، میں نے دبئی جانا ہے، لیکن جہاز جو جا رہا ہے وہ لندن کی طرف جا رہا ہے، اس میں بیٹھا ہوا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے میں قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھوں گا، قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھوں گا، لیکن قبلے کی طرف پیٹ کر کے کھڑا ہوا ہے۔ لیوانے دے ہو کنا، بے وقوف ہوگا یا نہیں؟ میں آپ کو بے وقوف کہوں، آپ مجھے بے وقوف کہیں، ہمیں غصہ آئے گا، ہم ناراض ہو جائیں گے، اس لیے ہم ایک دوسرے کو نہیں کہتے، مثال سے سمجھتے ہیں ہم کہہ کیا رہے ہیں، کر کیا رہے ہیں، زبان پر کیا ہے اور انداز کیا ہے، بہت فرق ہے، بہت فرق ہے۔
وہ مسلمان جس کو اللہ نے کہا انتم الاعلون، تم ہی غالب آؤ گے ان کنتم مومنین، اگر پکے مومن بن کر دکھا دو گے۔ آج مسلمان غالب نہیں ہے، ہر جگہ پٹ رہا ہے، مٹ رہا ہے، رو رہا ہے، بس رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ایمان وہ والا نہیں ہے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، جنہیں رب نے کہا یہ پکے مومن، یہ ٹکے مومن، یہ دل کے مومن، وہ مومن نظر نہیں آ رہے۔ ایک تو یہ چیز ضروری، ایمان اور عمل صالح، اس کے ساتھ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اب آمنوا وعملوا الصالحات یہ انفرادی زندگی، تواصوا بالحق تواصوا بالصبر اجتماعی زندگی۔ ایک آدمی خود ایمان لے آیا، سمجھ گیا، نیک عمل بھی کر رہا ہے، لیکن اوروں کو نہیں دعوت دے رہا، فرمایا یہ بھی خسارے میں، دسرا دخپل زان غم دے، یہ بھی خسارے میں۔ یہ حق کی وصیت کرتا رہے۔ وصیت کہتے ہیں جس میں تاکید ہو، جس کو بار بار کہا جائے۔ ہم نے منگل کے درس میں وصیت پر بات کی، وصیت کی اہمیت کیا ہے، ہر آدمی کو وصیت کیوں ضروری ہے، وصیت نہ کرنے والے کا مرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، یہ ساری باتیں ہم نے بتائی تھی۔ حق کی وصیت، حق کس کو کہتے ہیں اس بات کو سمجھ لیں۔ ایسا کرو جیسا ہونا چاہیے، نماز ایسی پڑھو جیسے ہونی چاہیے، روزہ ایسے رکھو جیسے ہونا چاہیے، زکوٰۃ ایسے دو جیسے ہونی چاہیے، تبلیغ ایسے کرو جیسے ہونی چاہیے، جہاد ایسا کرو جیسا ہونا چاہیے، شادی ایسے کرو جیسے ہونی چاہیے، غم ایسا مناؤ جیسے منانا چاہیے، داڑھی ایسے رکھو جیسے ہونی چاہیے، کاروبار ایسے کرو جیسے ہونا چاہیے، معاملات ایسے کرو جیسے ہونے چاہیے، علم ایسے حاصل کرو جیسے ہونا چاہیے، علماء سے محبت ایسے رکھو جیسے ہونی چاہیے۔ حق اس کو کہتے ہیں، اور حق کے ساتھ ایسا ہو جیسے ہونا چاہیے، اور اس مقدار سے ہو جو مناسب ہے، اور اس وقت ہو جب اس کی ضرورت ہو۔ ایک ہوتا ہے کار، فارسی میں کام کو کار کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے کار، ایک ہوتا ہے طریقہ کار۔ کار بھی صحیح ہو، طریقہ کار بھی صحیح ہو، کار بھی صحیح اور طریقہ کار بھی صحیح۔ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کتنی بہترین حکمت عملی کے ساتھ دین کو پہنچایا۔ میری آج نیت تھی کہ سورہ عصر پہ بات کروں، لیکن وقت کا دامن اجازت نہیں دے رہا، اسی لیے تواصوا بالحق تواصوا بالصبر پر پھر کبھی بات کریں گے۔ لیکن اتنا نقطہ سمجھا دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حکمت عملی کے ساتھ دین کا کام کیا ہے۔ پہلے اپنی زندگی میں اسلام کو نافذ کیا اور پھر اس کو آگے پھیلایا۔ پہلے اپنی زندگی کو اسلام کے سانچے میں ڈالا، پھر آگے دعوت دینے کے لیے نکلے۔ پہلے خود اسلام کی عملی تصویر بنے، پھر دنیا کے سامنے ڈسپلے ہوئے۔ اسی لیے ان کو لمبی چوڑی تقریر کی، بیان کی، دعوت کی، کاؤنسلنگ کی، کنونسنگ کی، بریفنگ کی، پریزنٹیشن کی ضرورت نہیں تھی۔ اپنے اوپر محنت کر چکے تھے، جب ڈسپلے ہوئے، جب دنیا کے سامنے آئے تو کوئی دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ صحابہ کو منہ سے کچھ بولنا ہی نہیں پڑا، ہم اندر سے نہیں بنے ہوئے، اس لیے بولتے رہتے ہیں لیکن بات کچھ نہیں بنتی۔ تو صحابہ ایسا بنے کہ جب وہ دنیا کے سامنے ظاہر ہوئے تو لوگ دیکھ کر مسلمان ہوئے، انہیں بولنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی۔ ہاں، جن لوگوں کی سمجھ کم تھی ان کے لیے کچھ بولنا پڑا۔ کیا بولنا پڑا؟ کونو مثلنا، ہماری طرح بن جاؤ، زمن پشان جوڑ سے منگ تو گو رہی منگ چاہتا بھی لے شو۔ ہم کسی کو کہہ سکتے ہمیں دیکھ لو یار،
صحابہ سے کوئی پوچھتا نا یار تمہارا قرآن کیا ہے، کہ وہ جو صحابی جا رہا ہے اس کو دیکھ لو، یہی قرآن کی تصویر ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آقا کے اخلاق کیا ہے، فرمایا قرآن پڑھ لو، یہی آقا کے اخلاق ہے۔ اسی لیے تو آقا مجلس میں بیٹھے ہوئے اور جنت اور جہنم کی بات چل رہی ہے، اور آپ اچانک فرماتے ہیں جس نے دنیا میں جنتی کو دیکھنا ہے اس کو دیکھ لو۔ سب نے دیکھا صحابی گزر رہا ہے۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، ایسے ایمان کے لیے محنت ضروری ہے۔ آپ مسجد سے تعلق جوڑیں، آپ مدرسے سے تعلق جوڑیں، آپ تبلیغ سے تعلق جوڑیں، آپ خانقاہ سے تعلق جوڑیں، آپ علماء سے تعلق جوڑیں، آپ اولیاء اللہ سے تعلق جوڑیں، آپ دینی کتابوں کا مطالعہ کریں، آپ دینی مجالس میں شریک ہوں، آپ درس قرآن میں بیٹھیں، آپ درس حدیث میں بیٹھے، آپ تعلیم کے حلقوں میں بیٹھے، تب جا کر بات بنے گی، ورنہ ہم یوں ہی چلے جائیں گے، اس حال میں چلے جائیں گے کہ اللہ ہم سے ناراض ہوگا۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔